بسم اللہ ومحمد اللہ ومصلی وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غیر مصافحین۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، اب 5ویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، 2 گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے حرمت متع بیان ہوئی۔ متع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے اس طرح متع بھی حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے عورت پر۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ ہیں۔ نمبر 2 تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فَاعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بتایا۔ اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جائیں۔ نمبر 1 اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 2 اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اس سے بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3 اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے طہارت کے مسائل کو ذکر کیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلا جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم بیان فرمایا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نعمت صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے امانت ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے کنجی بردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس کر دی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہاء کی اطاعت کرو۔
یہ 3 باتیں کیوں فرمائیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ جبریل علیہ السلام سنتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن اور سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ علماء نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اس طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے، جیسا کہ دیہاتی والا واقعہ مشہور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورۃ فاتحہ میں یہ بات فرمائی کہ مجھ سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اب 5ویں پارے کی اس آیت میں ہے کہ یہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین یعنی صحابہ، شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات، انبیاء علیہ السلام کی بات مانو۔ نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی تو نہیں، تو فرمایا شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ تو پھر فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو۔ تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے، لیکن حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں۔ آگے قتل اور دیت کا بیان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ پہلا یہ کہ قتل کی 2 قسمیں ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے۔ کفارے میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم آئے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو، اس کو اگر قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ آگے صلاۃ خوف کا ذکر فرمایا،
اور صلاۃ قصر کا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ گزشتہ آیت میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، چونکہ ان دونوں میں خوف اور خطر کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر ہے اور بڑا جرم ہے۔ نمبر دو، جس کام پر سارے مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت یہ حجت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ذہنی کیفیت کو بیان کیا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ منافقین کی حالت نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ پھر آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ نے عذاب سے بچنے کا نسخہ بتایا، وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ مِنْ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔